رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان رمضان ہے رحمت رحمان رمضان رمضان ہے رحمت پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام دعوت افطار کے اندر ہمارا جانا ہوگا تاجران کی طرف، لیکن دعوت افطار کے لیے ضروری ہے پھل۔ آئیے کچھ پھل خرید لیتے ہیں۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے۔ چلیں جی، اب ہم جا رہے ہیں تاجران کی طرف، ایک گھر میں جہاں پر انشاءاللہ تاجران کے ساتھ دعوت افطار ہوگی اور ان سے کچھ سیکھیں گے، کچھ ان کو سکھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام دعوت افطار، اور آج ہماری افطار ہوگی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ، اور وہ لوگ ہیں تاجر، ٹریڈرز، بزنس مین، considered to be the backbone of our economy۔ معیشت کے اندر بہت اہم رول ہوتا ہے ان کا، لیکن آج ہم نے ان کے ساتھ کرنی ہے افطاری، اور ایک اسلامی بھی ہمارے ان کے گھر یہ افطاری کا ارینج ہوگا، جس میں انہوں نے اپنے کالیگس کو، اپنے دیگر تاجر دوستوں کو بلایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے افطاری بھی ہم لے کر جائیں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس اہم ترین مہینے میں جب نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی بڑا ہوتا ہے اور نیکیوں کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے، تو ان حالات میں ان کی روٹین کیا ہوتی ہے، مارکیٹ کتنے بجے جاتے ہیں، کب واپس آتے ہیں، افطاری کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو مینج کرتے ہیں۔ بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو کہ عید کے دنوں میں، رمضان مبارک میں وہ بوم پہ آ جاتے ہیں، جیسے پھلوں کا کاروبار ہے، کپڑوں کا ہے اور جوتیوں وغیرہ کا ہے۔ ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی کوالٹی ہے یہ کہ وہ نیکیوں کا حریص ہو، اور جب ان دنوں کے اندر اتنا ثواب بڑھ چکا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے افطاری کا سامان خرید لیا جناب، اور اب ہم جا رہے ہیں تاجران کے درمیان دعوت افطار پہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے گا۔ فیضان رمضان فیضان رمضان 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 ہے رحمت رحمان 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات، اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ، اور پروگرام ہے دعوت افطار۔ آج ہمارے ساتھ ہیں تاجران، کچھ ایسے افراد جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اور کچھ ایسے افراد جو مختلف قسم کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں روزانہ ہم کسی خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، کچھ ان کی سنتے ہیں، کچھ اپنی سناتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، افطار کرانے کی بہت برکت ہے، اور یقین کیجئے یہ جو مہینہ 2023 میں رمضان المبارک کا ہمیں میسر آیا، یہ بڑی ہی نعمت ہے۔ اب دیکھیے کہ ترکی کے زلزلے میں، شام کے اندر جو ارتھکویک آیا، کتنی بڑی تعداد میں افراد وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور ترکی ایک مسلمان ملک ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ایک انتظار ہوتا ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملے۔ رمضان میں صرف روزہ عبادت نہیں ہے، مین عبادت یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنا کچھ ہے۔ سحری ایک عبادت ہے، سحری کے بعد سارے دن کا روزہ، تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت، اور پھر افطاری عبادت، افطار کے بعد پھر تراویح عبادت۔ تو وہ لوگ جو چلے گئے اس دنیا سے، اس سال کا رمضان ان کے نصیب میں نہیں تھا، اور بھی کتنے حادثات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے سیلاب آیا، بے گھر ہوئے لوگ اور دنیا سے بھی چلے گئے، اور کتنوں کا کتنا نقصان ہو گیا، اور پھر عالمی وبا جب آئی تھی تب کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں خوب خوب عبادت کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی رحمت کو ایک جوش ہوتا ہے، اور ہر افطار میں
کئی جہنمیوں کو رب تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ بہرحال رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ بھی ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے رمضان میں اپنی لائف کو چینج کر لیں۔ دس از اے پیریڈ آف چینج۔ ٹریننگ اس طرح سے عام طور پہ انسان کسی جگہ مشق کرنے جاتا یا ٹریننگ کرنے جاتا تو اس کی لائف میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے کوئی فوجی ٹریننگ کے لیے گیا، جب وہ واپس آتا ہے اس کے رکھ رکھاؤ میں، بیٹھنے میں، بولنے میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی ٹف ٹریننگ میں جائے اور واپس آئے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے تو ٹریننگ غلط ہے یا بندہ غلط ہے۔ تو یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے، آپ غور کریں، اس پہ تو کھانا اور پینا بھی نہیں ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ٹریننگ ایسی نہیں جس میں کھانا پینا روک لیا جائے۔ سارا دن ہم نے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں۔ اور کیوں نہیں کھانا، کیوں نہیں پینا؟ وہی گوشت، وہی چاول، وہی روٹی، وہی سبزی ہم روز کھا رہے ہیں، ان دنوں میں نہیں کھانا۔ کیوں؟ میرے رب نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ سوچ ایک مسلمان کی کہ اپنے رب کے حکم پر اگر ایک ماہ میں حلال نہیں کھاؤں گا تو انشاءاللہ 11 ماہ میں حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور سونے پر امپیکٹ ہے، پوری لائف چینج ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سخت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح لوہا مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا ہم نے دعوت افطار کی، تو وہاں پر لوہے کا کام کرنے والے گرمیوں میں، ویسے بھی گرمی جب ہوتی ہے تو وہ لوہے کی تپش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اٹھانے کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو شالمی مارکیٹ کے اندر ایک بابا جی تھے، سیکیورٹی گارڈ، 55 ایئرز ان کی ایج تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ 55 سال کا میں ہوں لیکن میں لوگوں کی رکھوالی بھی کرتا ہوں اور روزہ نہیں چھوڑتا الحمدللہ۔ میں جنوبی پنجاب میں ایک جگہ پر ہم گئے تھے، وہاں پر کوئی صاحب تھے، جانتے نہیں تھے ہمیں۔ ہم نے جب ان سے سلام لیا تو کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کو بس یہ کہہ دیں کہ مجھے روزے رکھنے دیں، آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ دیں روزے رکھنے دیں۔ تو میں نے جب ان کی رپورٹ دیکھی تو ان کی شوگر کے لیولز کچھ اس طرح کے تھے کہ واقعی روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل تھا، اور ڈاکٹر صحیح گائیڈ کر رہے تھے کہ روزہ آپ نہ رکھیں، لیکن ان کی تڑپ تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں روزہ آج تک نہیں چھوڑا، میں کیسے روزہ چھوڑوں؟ یعنی وہ روزہ مائنس کر کے لائف کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ رمضان آ جائے گا اور میں روزے نہیں رکھوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کوشش کریں، واقعی کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں، نہ بیماری ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ کوئی پیٹ ایسا خراب ہے کہ منع کیا گیا ہے، نہ کوئی ہمارے ملک یا شہر میں اناج ختم ہو گیا ہے یا پھل نہیں ہے، سب کچھ ہے، صرف وہ ایک جذبہ ایمانی جو ہوتا ہے کہ فرض پر عمل میں نے کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی روٹین کو ایسے آپٹیمائز کریں اس مہینے میں، دیگر لوگوں تک کی بات پہنچائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو پیار سے سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ رمضان المبارک کے اندر بھی اگر یہ عبادت نہ کی تو کیا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت میں روزے رہے، یعنی کیسی قدیم اور پرانی عبادت ہے یہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو بشری وجود کے ساتھ تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، ان کی امت سے لے کر اب تک روزے رہے، سٹائل ڈیفرنٹ تھا، کسی امت میں 3 روزے تھے تو ہمارے یہاں پورے رمضان کا روزہ فرض ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو روزے فرض کیے گئے، اب غور کیجئے کہ اتنی تحقیقات ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ یہ جو مسلمانوں کا روزہ رکھنے کا انداز ہے اس میں صحت کتنی زیادہ ہے۔ 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں تحقیقات ہر زمانے میں ہوئی۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ فاقہ کرے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، جیسے افریقہ کے کچھ ملکوں میں ہوتا ہے، یا اناج کسی جگہ نہیں پہنچا، وہ ایک بات ہے۔ نہیں، تحقیق اس بات پر ہوئی کہ صبح اٹھ کے بندہ پہلے کھانا کھائے، جس کو ہم سحری کہتے ہیں، اور ذہن بنا اس کا کہ یار میں یہ کھانا کھانے کے بعد اب سارا دن کھانا نہیں کھاؤں گا، الرٹ ہو رہا ہے نا، ڈسپلن میں آ رہا ہے، ریڈی ہو رہا ہے، ذہن بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اب سحری کھا لی، اب ایک وقت جیسے ہی آیا یہ جناب بچ گیا ٹائم، اب نہیں میں کچھ کھاؤں گا، یہ ذہن بن رہا ہے، جسم تیار ہو رہا ہے کسی کام کے لیے، اب پورے دن جناب سامنے بہترین کھانا بھی آ جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، روزہ دار سوچ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، حکم اس کا ہے، چیز حلال ہے، بس اس کا حکم ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اور شام کا وقت آتا ہے، عصر کے ٹائم پر لوگ کہتے ہیں جی روزہ دار کو کھانے کا انتظار ہے، نہیں، اس کو اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جیسے ہی حکم ہوگا اسی وقت وہ آگے بڑھ کر 1 گلاس پانی کا پیتا ہے اور پھر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریننگ کا پیریڈ ہے اس پہ ہر نیوٹریشنسٹ کی آپ بات سنیں، فوڈ کے ایکسپرٹس کی بات سنیں، روزے کے اندر بہت زیادہ برکتیں۔
بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے رمضان میں اس انداز سے بھوکے رہتے ہیں. روزہ تو نہیں کہا جائے گا ان کو. ان سے باقاعدہ پوچھا گیا, انٹرویو لیا گیا کہ آپ مطلب ہمارا تو مقصد ہے نا, کہ تو نہیں جی اس کے بڑے فوائد ہیں. اتنے عرصہ بھوکا رہ کے ہمارا جسم ایسے لگتا ہے جیسے ریفریش ہو گیا, اس میں ایک تازگی آ گئی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ضرور ضرور جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کو بھی آسانیاں دیں, اور کوششیں کریں کہ ان لوگوں کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ آسانی سے روزے رکھ سکیں. سخاوت لوگ کرتے ہیں, صدقات, عطیات, فطرہ وغیرہ دیتے ہیں, اور یہ بات بھی ہے کہ جو صدقہ نکال رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس جگہ پر دے رہا ہے, کیونکہ مال اس کا ہے, صحیح جگہ پر انویسٹ کیا جائے. تو دعوت اسلامی کا مشکبار, میٹھا میٹھا پیارا پیارا دینی ماحول آج ہمارے سامنے ہے. 150 سے زیادہ ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا پیغام پہنچ چکا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل دعوت اسلامی کے تحت لاکھوں طلبہ اور طالبات ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, جس میں مدرسہ ہے, جامعہ ہے, آن لائن سسٹم ہے, دارالمدینہ ہے, فیضان اسلامک سکول سسٹم ہے, پورا سسٹم ہے, اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 8 سال ایک بندے نے عالم بننا ہے, اس کے مسجد میں جو جاتا ہے وہاں کا پنکھا ہے, جو عالم صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں اس کی تنخواہ ہے, اور جو رہائشی مدرسہ ہے وہاں کھانا کے معاملات ہیں. آپ سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہے گھر کا ایک کچن بغیر پیسے کے نہیں چلتا, تو اتنی بڑی تحریک کے یہ اتنے ڈھیر سارے ہزاروں جامعات اور مدارس کیسے چلیں گے. تو آپ دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیے. ہمارے قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم علیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ واقعی اگر پاکستان کے سارے لوگ زکوٰۃ دینے لگ جائیں اور عشر دیں, یہ جو زمیندار ہیں, تو شاید کوئی غریب نہ بچے. عشر کتنا آتا ہے, ہم ایگریکلچر کنٹری ہے نا, ہمارے زیادہ تر انحصار زرعی اجناس پر ہے, گندم ہے, چاول ہے, جوار ہے, گنا ہے اور کپاس ہے. تو ان لوگوں کو اس چیز کی لٹریسی نہیں ہے. ہم ادھر گئے کوٹ مومن سرگودا ریجن میں, پوری دنیا کا بہترین سٹرس وہاں پیدا ہوتا ہے. کنو, موسمی ہے, فروٹر ہے, مالٹا ہے, ویسا کہیں نہیں ہوتا, بہت پیارا ہے. اور پھر لیا, میاں والی وغیرہ, لیکن اس کی اپنی بات ہے. تو وہاں جا کے جب ہم نے ان سے بات کی, دیکھا انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا, مطلب اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو فصل ہے اس کے اندر بھی ایک عنصر ہے عشر کا, جو ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اور ضرور دینا ہے. ماشاء اللہ دعوت اسلامی وہاں پہ اجتماع کیے جس میں کنو کے بڑے بڑے تاجر آئے, اور ہم نے ان کو ذہن دیا کہ آپ ہمیں بے شک نہ دیں, اور دیں تو صحیح, فرض ہے یہ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں. زکوٰۃ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دینی ہے نا, جو کہ واقعی مجبور ہے, ان کو دے. پھر دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھے. ورنہ ایک بندے نے تو بڑی پیاری بات کی, وہ کہتا ہے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو ریگولر جو ہے نا صدقہ وغیرہ اس سے کر دیتا ہوں, لیکن زکوٰۃ جو ہے نا وہ میں دعوت اسلامی کو دوں گا تاکہ میری زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے. تو رمضان کا مہینہ ہے, الحمدللہ اس بات میں آپ بھی تیاری کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس میں ترکیب بنائیں گے. آپ کا نام؟ جی محمد اسلم. ماشاءاللہ. اسلم بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اعظم کلاس مارکیٹ میں. ماشاءاللہ. اعظم کلاس مارکیٹ بہت بڑی کپڑے کی مارکیٹ ہے, ایشیا میں سب سے بڑی مارکیٹ کہا جاتا ہے اس کو. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ کپڑے کے اس کام میں رمضان کے مہینے میں کیا روٹین میں تبدیلی آتی ہے, آپ لوگوں کی افطاری کا ٹائم کیا ہوتا ہے, کام کی کیا آپ روٹین ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ جی کام تو ہم صبح 10 بجے دکان اوپن کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم افطاری جو ہے گھر میں آ کے کرتے ہیں, اپنی شاپ بند کر دیتا ہوں میں. یعنی اعظم کلاس مارکیٹ میں لوگ افطاری میں بند کر دیتے ہیں تقریباً گھر کرتے ہیں سارے. اور دیگر جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں مزدور طبقے وغیرہ کے, ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ اتنی محنت کا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے انشاءاللہ بڑی محبت ہوتی ہے, اور ہم انہیں عید میں کپڑے وغیرہ سارے دیتے ہیں, اور جو بھی خدمت ہو سکتی ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت دے. یہ مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے مختلف جگہوں پہ بات دیکھی کہ ظاہری بات ہے تاجر ہیں, امپلائر ہیں, ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ یہ مزدور طبقہ یہ بھاری بھاری کام اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر عید کے قریب ظاہری بات ہے اپنے لوازمات ہوتے ہیں, مہنگائی کے حالات بھی آپ کے سامنے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, آپ اس میں سے ان لوگوں کی ضرور مدد کیجیے. آپ کا نام؟ محمد مظہر الہی. مظہر الہی بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ملازمت ہے جی میری. ماشاءاللہ. تو ملازمت کے عام طور پہ اوقات فکس ہوتے ہیں, تو بالخصوص رمضان کے دنوں میں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی, کس طرح آپ رمضان گزارتے ہیں؟ جی رمضان میں ایک تو آفس میں ٹائمنگ ہماری کچھ کم ہو جاتی ہیں, اس میں روٹین یہ ہوتی ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ عصر کی نماز تک نہ ہم واپس آ جائیں, اور بالخصوص پھر میری ایک اور کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو آفس میں کولیگز ہیں ان کو میں عام دنوں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے کسی قریبی اسٹاف جن کے پاس کنوینس نہیں ہوتی ان کو ڈراپ کر دیتا ہوں. اسپیشلی رمضان میں جو ہے نا ان کو ضرور جو ہے نا اکمپنی کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو ایزی ہو جائے گھر پہنچنا, کسی قریبی اسٹاپ پہ ڈراپ کر کے پھر میں گھر آتا ہوں. دیکھیے ہمدردی کی ایک بات ہے
کہ واقعی کہ اس مسلمان کی افطاری اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ کا نام؟ رمضان علی. رمضان بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میرا مسالہ جات کا کام ہے. ماشاءاللہ. رمضان بھائی یہ رمضان کے مہینے میں مسالہ جات کا کام تو تھوڑا تیز ہو جاتا ہوگا، ظاہری بات ہے، کھانے پکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو کچھ بتائیں آپ لوگ کی کیا روٹین ہوتی ہے، افطاری کہاں کرتے ہیں، کس انداز سے وہاں رہتے ہیں؟ ہماری آلموسٹ سارا دن کام شام میں گزرتا ہے، لیکن رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ رات میں کام کیا جائے. سارے دن میں کیونکہ گودام ہے، وہاں پہ سارے ورکرز وغیرہ کام کر رہے ہیں، اس لحاظ سے پھر دن کی روٹین میں کام نہیں ہوتا. زیادہ تر ہر بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو ہے نا زیادہ تر ہم آگے سٹورز ہوتے ہیں، جو بھی سپلائرز ہیں، ہمارا پرچیزرز ہے، ان کے ساتھ ہم یہی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہمارے سے جو ہے نا آپ کو شام کے ٹائم مال ملے گا. تو آپ کے جتنے لیبر ہے، ورک فورس ہے، وہ بھی دن کو فارغ ہوتی ہے، رات کو آتی ہے؟ آلموسٹ جو ہے نا اگر کوئی بہت زیادہ کام آ جائے یا بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس صورت میں جو ہے انہیں فورس کرتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، کام ایسا ہے مسالہ جاتا ہے کہ مسالے جب ہوں گے تو وہ اڑیں گے، ناک سے بھی جا سکتے ہیں، منہ سے بھی جا سکتے ہیں. تو بھائی نے اپنے کاروبار کو ریسٹرکچر ایسا کر لیا کہ رمضان میں رات کے وقت وہ کام ہو، اور ظاہری بات ہے یہ سمارٹ ورک ہے. دن کے ٹائم پر وہ آرام کر لیں گے اور رات کو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. جزاک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام قمر فاروق اتاری ہے. قمر بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. سافٹ ویئر انجینئر. قمر بھائی سافٹ ویئر انجینئر کا تو نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، ہر وقت بس ایک دفعہ میٹنگ چل رہی ہے اور لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جن کے تو یو ایس اور یورپین کسٹمرز ہیں وہ کچھ گھنٹے افطاری سے پہلے کام کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر بعد میں 2-3 گھنٹے جو ہے تراویح کے بعد دے دیتے ہیں. لیکن موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ تقریباً فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اور آپ یعنی کہ افطاری سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ وہ کہاں پہ جاب کرتے ہیں، کام کتنا آیا، جاب کی روٹین کیسی ہے، کلائنٹ کس کنٹری کا ہے، اس کے لحاظ سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر رات کو تراویح بھی آتی ہے؟ جی تو پھر کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں. سم ٹائم تو کچھ کمپنیز میں کام کرتے ہیں ساری ٹائم بھی آتے رہے، سم ٹائم بہت زیادہ پھنس جائیں تو. ماشاءاللہ. بہرحال مسلمان کا خاصہ تو یہی ہے، جس طرح ابھی ہمارے اسلامی نے بتایا تھا کہ ہارڈ ورک کو سمارٹ ورک میں بدل لیا جائے، یعنی رات کو کام کر لیا جائے یا کسی اور وقت میں زیادہ کام کر لیا جائے تو جن سے آپ کا کانٹریکٹ وہ بھی سیٹسفائی رہے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ ثواب حاصل ہو. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی خواجہ شاہد غفور. خواجہ شاہد صاحب کیا کرتے ہیں؟ سر میرا گاڑیوں کا کام بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ کنسٹرکشن سے متعلق بھی ہے. ماشاءاللہ. گاڑیوں کا کام بھی کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. بتائیے رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک خاص اوقات ہو جاتے ہیں، سحری کا پھر افطار کا، آپ نے کیسے اپنے کاروبار کو ایڈجسٹ کیا؟ سر میرا تو زمانوں سے جو طریقہ کار رہا ہے کہ رمضان مبارک میں پورا جاگتا ہوں. کبھی زندگی میں جب تک مجھے یاد ہے میں سویا کبھی نہیں ہوں. رمضان مبارک میں پورا جاگتا ہوں، میری پڑھائی ہوتی ہے الحمدللہ. پہلے 10 دن میں نے قرآن پاک مکمل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے پورا ترجمہ تفسیر 20 دن پوری مکمل کرنا ہوتا ہے. جی باقی دن میں کچھ تھوڑا بہت سو لیتا ہوں. ساری زندگی کام کیا ہے. رات کو عبادت میں گزارنا جی رات دن بھی الحمدللہ اپنی نماز با جماعت ہوتی ہے، ہر نماز الحمدللہ. بلکہ میرا پچھلے سال بائی پاس ہوا ہے جی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو اس کے باوجود میں نے کوشش کی روزہ نہیں چھوڑا کوئی بھی. میں نے اللہ تعالیٰ شفا اللہ پاک کا ایک بڑا کرم ہے کہ ابھی پاکستان میں یہی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی بلکہ ملنے جلنے والے تمام لوگوں کو یہی تعلیم ہوتی ہے کہ بھائی کوشش کریں. ایک مہینہ میں ملا ہے تو کوشش کر لیں. اول تو 12 مہینے ہمارے اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ بجا لانے کا ہے، لیکن کم از کم اس مہینے کے جتنا درجہ ثواب کے بڑھ جاتے ہیں تو کم از کم اس مہینے میں کوشش کر کے اس ثواب کو خالد صاحب کی یہ بات کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری بائی پاس ہوئی ہے اور انہوں نے روزے نہیں چھوڑے، ہم سب کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے. عمر بھی ان کی زیادہ ہے، کچھ بہرحال بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس حساب سے کہ اوپن ہارٹ سرجری ہے، عمر بھی ہے اور پھر بھی روزے نہیں چھوڑتے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے. اور باقی کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا ساری رات کا رت جگہ ہوتا ہے، بہت لوگ کرتے ہیں اور رات کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے. ظاہری بات ہے اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے بعد افطاری کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ. اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، آج کے دن ہم یہاں جمع ہوئے، ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول و منظور فرما. رمضان کی بابرکت ساعتوں میں مالک و مولا ہماری توبہ قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. ہمارے جتنے بھائی یہاں پر آئے مالک و مولا ہمارا اکٹھا ہونا، بیٹھنا، سننا سنانا سب قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال رزق کثرت سے عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. اسی سال حج کی سعادت عطا فرما.
اے اللہ سب کی حلال روزی میں اور برکت دے، جس کے گھر میں جادو ٹونے آفات و بلیات نوستے لڑائی جھگڑے ہیں سب کو دور فرما، سب کے گھروں میں انوار و تجلیات فیض و برکات کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ جہاں اولاد ہے اولاد کو سچا عاشق رسول بنا، جہاں اولاد نہیں مالک و مولا انہیں نیک نرینہ صالح اولاد بخیر و عافیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو کاروبار کرتے ہیں انہیں برکت دے، جو جاب کرتے ہیں انہیں بھی برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا سب کی خیر سب کا بھلا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہم پہ دراز فرما، امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کو لمبی صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو قرآن مجید رمضان المبارک میں بالخصوص پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا جذبہ دے، تراویح پڑھنے کا جذبہ دے، تسبیح و اذکار کا جذبہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی، آمین۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان، فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم